السلام علیکم ملٹری ورلڈ کے معزز ناظرین دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں موجود کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جنہیں پاکستانی افواج نے ٹکڑے ہونے سے بچایا ہے؟ اگر پاک آرمی ان کی مدد نہ کرتی تو شاید وہ آج دنیا کے نقشے میں نہ ہوتی یا دہشت گردی میں ڈوبی رہتی، جن میں مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک شامل تھے۔ اسی لیے پاک افواج دنیا بھر میں ایک الگ مقام رکھتی ہے اور اسی وجہ سے دنیا میں ایک بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان افواج کے دوسرے ممالک میں کیے جانے والے خفیہ آپریشنز کی بات کریں گے کہ جن کو شاید کافی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، 1990 کی دہائی کے آغاز میں پاکستان آرمی کی کئی یونٹ اقوام متحدہ کے امن مشنوں کے حصہ کے طور پر دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجی گئی۔ 1991 میں 63 FF کو دنیا کی دوسری بین الاقوامی افواج کے ساتھ مل کر خلیج کا دفاع کرنے کے لیے خلیجی جنگ میں بھیجا گیا، جہاں انہوں نے تبوک اور ارار کے مقامات پر جنگ میں حصہ لیا اور اکتوبر 1991 میں واپس پاکستان آ گئی۔ دوستوں، 7 FF کو 1992 میں صومالیہ بھیجا گیا، وہاں یہ یونٹ اقوام متحدہ کے مشن کے ہراول دستے کے طور پر بھیجی گئی۔ بعض قارئین کو یاد ہوگا کہ CNN نیوز پر امریکی میرین کو مقدس صومالیہ کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوتے دکھایا گیا تھا۔ دوستوں، اترنے کی جگہ کو پہلے پاکستان آرمی کی یونٹ 7 FF نے ہی کلیئر کر کے قابل استعمال بنایا اور تب جا کر امریکی میرین وہاں اتر سکے۔ دوستوں، اس کے علاوہ 5, 8 اور 15 FF جنگی علاقہ وار زون کے کرب و جوار میں کارروائی کرتی رہی اور تجویز کردہ مشنوں میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ 3 اکتوبر 1993 کو جب امریکی رینجرز پر ناگہانی حملہ ہوا تو پاکستان آرمی کی یونٹ 15 FF کی کوئک ری ایکشن فورس نے فوری جوابی کارروائی کر کے اس ملٹی نیشنل ریسکیو ٹیم کی قیادت کی، جس کی تعریف و تحسین امریکی صدر اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی کی، اور 15 FF نے بہت سی امریکی رینجرز کو اپنی بختر بند گاڑیوں میں محفوظ مقامات تک بھی پہنچایا۔ دوستوں، پہلے نمبر پر بات کریں گے بوسنیا کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاک افواج نے کیسے یورپ میں واقع ایک چھوٹے سے اسلامی ملک بوسنیا کی مدد کی، جسے سربیا نے کئی سالوں سے اپنے ظلم کا نشانہ بنا رکھا تھا؟ دوستوں، 1992 میں جب سربیا اور بوسنیا کے مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا، اور اس لڑائی میں اضافہ تب ہوا جب سربیا کے آرمی چیف، جس کا نام ریٹکو ملدیت تھا، اس نے سربیا کی عام عوام کو بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، جس کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو سر عام قتل کیا گیا۔ دوستوں، یہ جنگ 1992 سے لے کر 1995 تک لڑی گئی اور اس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 33,000 تک ہو چکی تھی۔ اگر ہم اس میں پاکستان آرمی اور آئی کے کردار کی بات کریں تو پاکستان کا اس جنگ میں مین کردار تھا، اور پاکستان کی بوسنیا کو دی جانے والی مدد کے 3 اہم کردار تھے۔ نمبر 1، اس جنگ کے دوران پاکستان کے صدر فاروق لغاری نے جنیوا میں مسلمان ممالک کا ایک اجلاس بلوایا اور کہا کہ مغربی ممالک سربیا کی بوسنیا کے مسلمانوں کے خلاف مدد کر رہے ہیں اور بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام کروایا جا رہا ہے، انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ اس جنگ کے دوران اقوام متحدہ نے پابندی لگائی تھی کہ بوسنیا کی مدد کرنے کے لیے بوسنیا کے اندر کوئی ملک بھی اسلحہ نہیں بھیج سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ پاکستان نہ صرف بوسنیا کے مسلمانوں کو اسلحہ فراہم کرے گا بلکہ پاکستان آرمی خود سربیا کے خلاف لڑے گی۔ صرف یہی نہیں، بوسنیا کے پناہ گزینوں کو پاکستان میں لایا گیا، باقاعدہ ایک بوسنیا ویلیج کا سیٹ اپ کیا گیا اور بوسنین مسلمانوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا۔ دوستوں، اس جنگ کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ پاکستان آنے والے بوسنین پناہ گزین نہیں ہے بلکہ پاکستانی لوگوں کے مہمان ہے۔ پاکستان تیسرا بڑا ملک تھا جس نے بوسنیا کے مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی بوسنیا کی آزادی میں دوسرا کردار۔ دوستو، پرویز مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بوسنیا میں جب پاکستان آرمی کے جوان موجود تھے تو خوراک کی سپلائی کی اکثر کمی رہتی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پاک آرمی کے جوان اکثر روزے رکھا کرتے تھے اور پاکستان آرمی کے انجینئرز نے بوسنیا کے اندر سے لینڈ مائنز ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔
اب بات کریں گے بوسنیا کی مدد کے آخری کردار کی، جو کہ ISI کا کامیاب آپریشن تھا، جس میں ISI نے بوسنیا کے باغی مسلمانوں کو اسلحہ پہنچایا اور انہیں مکمل طور پر سپورٹ کیا، اور اس سپورٹ نے پوری جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ جو جنگ پہلے سربین فوج کے ہاتھوں میں تھی، وہ بعد میں بوسنیا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان آرمی کے سب سے بڑے آپریشن کی، جو سری لنکن کے اندر تامل ٹائیگرز کے خلاف ہوئی۔ بتاتے چلے کہ تامل فورس کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا تاکہ سری لنکا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکے۔ دوستوں، جب سری لنکا کے اندر حالات خراب ہوئے تو سری لنکا کے چیف آف آرمی نے جنرل پرویز مشرف سے مدد مانگی، جس میں پرویز مشرف نے سری لنکا کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور ہتھیار سری لنکا پہنچانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد پاکستان آرمی کو سری لنکا بھیجا گیا اور پہنچتے ساتھ ہی سری لنکن آرمی کو ٹریننگ دینا شروع ہو گئی۔ ان دنوں تامل ٹائیگرز کی بغاوت عروج پر تھی، جس کی وجہ سے سری لنکا کو بہت زیادہ خطرہ تھا۔ پاکستان آرمی کے SSG جوانوں نے تامل ٹائیگرز کے خلاف آپریشن شروع کر دیا، جس میں تامل ٹائیگرز کو بری طرح شکست ہوئی اور تامل ٹائیگرز کا صفایا سری لنکا سے ہو چکا تھا۔ اس طرح پاک آرمی کی مدد سے سری لنکا ٹوٹنے سے بچ گیا۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان آرمی کی سری لنکن آرمی کے اوپر کافی احسان ہے، چاہے وہ ٹریننگ کی صورت میں ہو یا کسی آپریشنز کے۔ دوسرے نمبر پر بات کریں گے پاکستان افواج کے اسرائیل کے خلاف خفیہ مشن کی۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف بھی جنگ لڑی ہے؟ اگر نہیں تو آج جان لیں۔ دوستوں، 1973 کو جب عرب اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تو پاکستان آرمی نے خفیہ طور پر حصہ لیا، جن میں 200 تک SSG کمانڈو جوان، ایک بریگیڈ کی نفری، جن میں 5000 فوجی اور ایئر فورس کے تقریباً 2 اسکواڈ شامل تھے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ پاکستان کے چند ہزار سپاہیوں نے اسرائیل کے مضبوط نظام کو کیسے نیست و نابود کیا۔ دوستوں، کسی بھی دشمن سے جنگ کے لیے اس کا دفاعی نظام میں پھر اس کی تیاری کو سمجھنا جنگ کا بہت ضروری حصہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر حملے کی حکمت عملی بنائی جاتی ہے۔ دوستوں، اسرائیل نے نہر سویز کے کنارے پر دنیا کا مضبوط ترین دفاعی نظام تیار کیا تھا۔ اس نظام کو بارلیف کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ریت کی 70 فٹ اونچی دیوار کنکریٹ کے ذریعے کھڑی کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ مضبوط قلعہ بندیاں، جن میں ہر 100 میٹر فاصلے پر ایک پلٹون یعنی 28 فوجیوں کی موجودگی، اور ان قلعہ بندیوں کے ارد گرد بارودی سرنگیں اور اس کے ساتھ ہی لوہے کے بنکروں میں ہیوی مشین نصب کی گئی تھی۔ فرنٹ لائن سے 500 سے 600 میٹر پیچھے ٹینکوں کی فائر کرنے کی پوزیشنیں بنائی گئی تھی۔ اس جنگ میں شام اور مصر نے 1967 کی جنگ کا بدلہ لینے کا پروگرام بنایا تھا۔ دوستوں، پاکستانی ایئر فورس کے جہازوں نے مصر کا اندرونی نظام سنبھالا ہوا تھا اور SSG کے 200 جوان جنرل ٹکا خان کی زیر نگرانی 5 اکتوبر 1973 کو نہر سویز کے کنارے پر تیار کھڑے تھے۔ صبح سویرے مصر کی راکٹ یونٹوں اور 2000 تک توپوں نے اسرائیلی مورچوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ اس فائر کی آڑ میں SSG کمانڈوز موٹر بوٹ کے ذریعے نہر سویز پار کرنا شروع کر دی۔ دشمن کی فائرنگ لائن سے لڑنا اور پانی سے گزرنا، جہازوں کی بمباری اور پانی میں پٹرول کی آگ ماحول کو انتہائی ہولناک بنا دیا تھا۔ کئی جوان پانی میں شہید ہو گئے تھے اور جو پار جاتے وہ دشمن کے مورچوں پر کس طرح حملہ آور ہوتے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، صرف ایک اکیلی خدا کی ذات دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے یقینی موت کے سامنے ہو کر جنگ کی۔ تقریباً سبھی جوان شہید ہو گئے تھے، لیکن مضبوط دفاعی نظام کو تہس نہس کر دیا۔ دوستوں، 200 جوانوں میں سے صرف 2 جوان زندہ بچے، لیکن دشمن کا 4 سے 5 میٹر کا فرنٹ لائن خالی کر دیا تھا۔ تب جا کر مصری فوج نے تیزی سے پل بنایا اور صحرا سینا میں داخل ہو گئی۔ دوسری طرف شام کے محاذ پر اسرائیل بڑھتے بڑھتے دمشق کے قریب پہنچ گئے تھے۔ لڑائی کا 8واں دن تھا اور وہ دمشق سے صرف 25 میٹر دور تھے۔ دوستوں، پاکستان کا بریگیڈ جو ابھی تک اردن میں تعینات تھا، اردن حکومت کی جنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اور شام کی نازک حالات دیکھتے ہوئے اردن حکومت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بریگیڈ کو وہاں سے نکال کر دمشق کے دفاع پر لگا دیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی بلکہ ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اس دوران کئی دفعہ بریگیڈ کو 10 بدس جنگ کی نوبت آئی۔ دوستوں، پاکستان ایئر فورس نے مصر کا اندرونی دفاع کرتے ہوئے اسرائیل کے کم از کم 5 جہازوں کو مار گرایا۔ اس میں فائر فائٹر ستارہ علوی کا نام قابل ذکر ہے اور اس میں پاکستان کے ایک جہاز کا بھی نقصان ہوا۔ دوستوں، پاکستان فوج کی کم تعداد ہونے کے باوجود پاکستان فوج نے مصر اور شام کو شکست سے بچایا۔ دوستوں، تو یہ تھے پاکستان افواج کے دوسرے ممالک میں کیے جانے والے مشنز۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں پاکستان کے ان مشنز کے بارے میں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔